السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین حضرات اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سورۃ قاف کی یہ آیات مبارکہ جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ سے پہلے جس طرح کے گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی قوموں کے انجام سے خبردار فرمایا ہے کہ پہلی قومیں نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اسی طرح فرعون اور اسی طرح سمود۔ ان تمام کی ہلاکت اور ان تمام کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ کل کذب الرسل فحق وعید، کہ ان سب نے اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کا ایک بڑا سبب انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب رہا ہے، اور وہ تکذیب نبی کی نبوت کا انکار بھی ہے اور نبی کی نافرمانی بھی ہے۔ نبی کی نافرمانی کرنے والا بظاہر نبی کا تو انکار نہیں کرتا، وہ نبی کی نبوت کو مانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ یہ بھی من وجہ انکار ہی کے زمرے میں بات آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جنہوں نے میرا انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ آپ کی امت بھی ہو اور پھر آپ کا انکار بھی کرے. جو آپ کا انکار کرتا ہے وہ تو ویسے ہی آپ کی امت سے خارج ہے. امتی ہو کہ آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ یہ اشکال پیش کیا، سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ گویا میرا انکار کرتا ہے. یعنی آپ کی نافرمانی بھی در حقیقت اس بات پہ منتج ہے کہ اس نے صحیح طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو رسول نہیں مانا. آپ دیکھیں نا، غور کریں، نبی علیہ السلام کے اس فرمان پہ بات بکھر جائے گی اگر اس طرف چل نکلے. آپ نے فرمایا کہ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقد ذاق طعم الایمان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی نے اس بات کا اقرار کیا کہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا اللہ رب ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز مہیا کرنے والا اور عطا فرمانے والا بس میرا اللہ ہے. وہ اس پہ راضی ہو گیا. جو جس پہ راضی ہوتا ہے وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا. جو جس پہ راضی ہوتا ہے وہ ادھر ادھر التفات نہیں کرتا، وہ اسی پہ قانے رہتا ہے، وہ اسی پہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور وہ اس بات پہ بھی راضی ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے، میرا دین دین اسلام ہے. میں نے زندگی گزارنی ہے تو اسلام کے مطابق، میں نے طور طریقے اختیار کرنے ہیں تو اسلام کے بتلائے ہوئے، میں نے فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کر. وبمحمد النبی وبمحمد الرسول، کہ میرے رسول، میرے نبی، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے رہنما وہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ہادی وہ ہیں. فرمایا جو آدمی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر التفات نہیں کرتا، بس اپنے اللہ پہ کانے رہتا ہے، وہ بس اسلام ہی کی فرما برداری کرتا ہے، وہ بس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فرما برداری کرتا ہے، ادھر ادھر التفات نہیں کرتا. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی ایمان کی تکمیل، ایمان کا اتمام وہ تو ہے ہی اس بات میں کہ بس اس بات کا اقرار کرے، اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لے کہ میرے ہادی، میرے مرشد، میرے رہنما، جن سے میں نے دین لینا ہے، جن سے میں نے اپنی زندگی کا اسلوب سیکھنا ہے، وہ ہے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اب انسان یہ بات بھی کہے کہ میرے ہادی اور میرے مرشد، میرے محسن محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر منمانی اپنی کرے، منمانی اپنی کرے، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کے وہ آباء و اجداد کی تعلیم کے پیچھے چلتا رہے، معاشرے کے ماحول اور معاشرے کے حالات کے ہاتھوں اپنے آپ کو جناب ڈھیر کر دے. بتلائیے اس میں کیا اللہ کے رسول کو رسول مانا ہے؟ رسول ماننے کا تو تقاضا یہ ہے کہ اب جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی پہ انسان زندگی گزار دے، اب اس کے علاوہ کسی اور بات پہ التفات تک نہ کرے. یہ ہے رسول ماننا.
تو تکذیب ایک تو ہے کہ سرے سے اللہ کے رسول کو مانا ہی نہ جائے، ایک یہ ہے کہ مانا تو جائے لیکن منمانی اپنی کی جائے، مانا تو جائے لیکن منمانی اپنی کی جائے۔ جب رسول مان لیا ہے تو پھر منمانی کا کوئی تک باقی نہیں رہتا، اب مرضی چلے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلنی چاہیے۔ یہ ہے رسول کو رسول ماننا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی قومیں یہ تباہ و بربادی سے دو چار کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے میرے انبیاء کا انکار کیا۔ اور پھر دوسری بات اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بارے میں یہ استدلال پیش کیا کہ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اور تم کہتے ہو قیامت کس طرح قائم ہوگی؟ ہمارے مرنے کے بعد ہم جب بالکل ڈھیر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے اجزاء کا بھی کسی کو کوئی علم اور پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں وہ بکھر گئے ہیں، ہواؤں میں اڑ گئے ہیں یا مٹی ان کو کھا گئی ہے یا جانوروں کے نقطے بن گئے ہیں ہم، تو اب اس انسان کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یہ اعتراض تھا قیامت کا انکار کرنے والے ہر دور میں منکرین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار تمہیں پیدا کرنے سے عاجز آ گئے ہیں؟ تم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا جس طرح پہلے سن رہے تھے آپ، زمین کو نہیں دیکھا کہ جب اتنا بڑا آسمان اور اس کا سارا نظام، اتنی بڑی زمین اور اس کا سارا نظام بنانے سے اللہ ذوالجلال عاجز نہیں ہوئے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے کس طرح عاجز ہو سکتے؟ اگر اللہ عاجز ہے تو پہلی بار ہی نہیں بنا سکتا تھا، پہلے بار بنانا مشکل تھا۔ جب پہلی بار اللہ ذوالجلال نے یہ سب کچھ بنا دیا اور یہ اپنا قدرت کا کارخانہ بسا کے دکھا دیا تو پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو بسانا اور اس کو دوبارہ آباد کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کیا ایسے عاجز آئی ہے؟ یہ ہے وہ پہلی آیات کا خلاصہ جو گزشتہ خطبے کے دوران آپ سن رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ اکبر، یہ اعتراض تھا انہیں، یہ اشکال تھا منکرین کا کہ قیامت کس طرح آئے گی، ہمارے اجزاء بکھر جائیں گے، ان اجزاء کو کہاں کہاں سے اکٹھا کیا جائے گا، وہ کہاں کہاں چھپے اور کہاں کہاں گم ہوں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاں اشکال ہے، تمہارے ہاں یہ اعتراض ہے، مگر تم میری قدرتوں سے اور میرے علم اور میری قدرت کی وسعتوں سے تم بے خبر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا ہے، حضرت انسان کو ہم نے بنایا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ اکبر، ہم اس کی حرکتوں سے ہی نہیں، اعضاء کی ظاہری حرکتوں سے ہی نہیں، اس کے اعمال ہی سے نہیں، اس کی بولی زبان کی بات کی ہوئی سے نہیں، بلکہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو باتیں کھٹکا پیدا کرتی ہیں، جو وسوسے گزرتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو باتیں اور تصورات دل و دماغ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں بکھر جائیں گی اور پتہ نہیں کہاں چھپ جائیں گی اور ان کو کسی کا علم ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا، اور ہم تو تمہارے ظاہری اعضاء جو نظر آتے ہیں وہی نہیں، ان کی حرکتوں سے ہی نہیں، بلکہ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے نفس میں، تمہاری جان میں، تمہارے دل میں جو کچھ کھٹکا ہوتا ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ وہ ہے جو آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے۔ دوست احباب میں بیٹھا ہوا آدمی
آنکھوں آنکھوں میں بات کر جاتا ہے اور پاس بیٹھنے والے کو علم نہیں ہوتا، اس کو تو علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں سے کیا اشارہ کر رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اس کے سینے میں اس کا دل جو چٹکیاں بھر رہا ہے، جو تصورات آتے ہیں، جو پلاننگ بنتی ہے، جو منصوبے تیار ہوتے ہیں، جو باتیں گھڑی جاتی ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینے میں مخفی راز ہے، ہم تو اس سے بھی باخبر ہیں، اور جن کو تم نے ابھی تک اگلا نہیں، زبان پہ لائے نہیں، کسی کے سامنے اظہار تم نے کیا نہیں، ہم تو تمہارے ان رازوں سے واقف ہیں، اور تمہارے اعضاء سے ہم کس طرح غافل ہو سکتے ہیں؟ تمہارے رازوں سے جب واقف ہیں تو تمہارے اعضاء سے ہم کس طرح غافل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب الیہ، خود انسان سے بھی زیادہ قریب ہے، من حبل الورید، اس کی پھڑکتی ہوئی شاہ رگ سے، اس کی شاہ رگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں، جانتے ہیں کہ ان رگوں میں کیا دوڑ رہا ہے، ان رگوں میں کیا آ جا رہا ہے، کون سی رگ کہاں چھپی ہوئی ہے، اور کون سے اعضاء کہاں کہاں ہم نے سب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ قرب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی بذات خود قرب مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم، اللہ کی رؤیت اور اللہ ذوالجلال کی قدرت وہ مراد ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ ہے، لیکن عرش پہ ہونے کے باوجود وہ ہمارے قریب ہے۔ کیا معنی؟ وہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، ہماری ہر ادا کو جانتا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھتا بھی ہے، اور کوئی انسان اللہ کے دستے قدرت سے خارج بھی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے اس کو جہاں چاہے اپنی لپیٹ میں اور اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ یہی تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان ہے کہ وہ ہے عرش پہ، لیکن وہاں بھی یہاں دیکھ رہا ہے۔ اگر قریب ہے دیکھ رہا ہے، اس میں کمال کس بات کا ہے؟ بات سمجھے نا؟ قریب ہے اور دیکھ رہا ہے، اس میں کمال کس بات کا ہے؟ کمال اس بات کا ہے کہ وہ عرش عظیم پر ہے اور وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ میں گزشتہ دنوں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ دیکھ رہا تھا، بات آئی ہے تو ذرا یہ بھی دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ کو یونس بن متہ سے افضل نہ سمجھے، نہ قرار دے کہ اور نہ کہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس بن متہ سے افضل اور برتر ہے۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ کیا معنی ہے؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام کائنات میں سب سے افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، علی وجہ بصیرت کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری مخلوق میں خالق مطلق کے بعد پوری مخلوق میں سب سے افضل سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی۔ ایک توجیح وہ ہے جو عبد الملک امام الحرمین عبد الملک جوینی نے کی ہے، اور قرطبی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی تعبیر یہ ہے جو جوینی نے کی، اور وہ بڑی اس میں تفصیل ہے۔ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے جو امام عبد الملک سے گزرا، اور اس کے پس منظر میں انہوں نے جناب یہ تعبیر اور یہ تعبیر اس روایت کی لوگوں کو سوال کرنے کے نتیجے میں بتلائی۔ وہ ساری تفصیل میں چھوڑتا ہوں، اصل موضوع کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
आसमानों से ऊपर तशरीफ ले गए सिदरतुल मुंतहा तक। रब्बुल जलाल वल इकराम का उन्हें कुर्ब हासिल हुआ। अल्लाह दुल जलाल से शर्फ हम कलामी मिला। रब्बुल जलाल की बात सुनी, अपनी बात सुनाई। कहां जाके? आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचकर। हजरत यूनुस कहां थे? मछली के पेट में। यूनुस अलैहिस्सलाम कहां थे? मछली के पेट में, समंदर की तह में, मछली के पेट में। और मछली के पेट में कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जुवैनी कहते हैं रहमहुल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मत समझो कि आसमानों के ऊपर मुझे मेरे जाने के बाद मेरी बात ज्यादा सुनते थे अल्लाह दुल जलाल, नहीं, बल्कि मेरी बात उसी तरह सुनते थे जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में सुनते थे। मछली के पेट में भी अल्लाह दुल जलाल उसी तरह सुनते थे आवाज। कोई इतने बहुत के बना है, बहुत के बावजूद यही तो कुदरत कामिल है उस मालिकुल मुल्क की कि वो आसमानों में और अर्श में होता हुआ भी वो जमीन की हर मखलूक की बात को सुनता है, हर एक को देखता है। यह कहना जिस तरह के बात कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, मगर माअज़ल्लाह बाद ने कहा हर एक में मौजूद है, यह गलत अकीदा है, यह मुल्हिदाना अकीदा है, सलफ और सहाबा किराम के खिलाफ अकीदा है। सही यही है कि अल्लाह अर्श पे है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह कहां है? अर्श पे है। किसी वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी मौजू पे भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद यह था कि यहां भी नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुमसे भी ज्यादा करीब है। किससे? तुम्हारी शाह रस, तुम्हारी शाह रस से भी हम ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। इंसान अपनी इशारत की हरकतों को नहीं जानता, बावजूद के वो खुद उसमें धड़क रही है, उसमें चल रही है, उसमें असर पसीर है, लेकिन अल्लाह वादहू ला शरीक जानता है। नहनु अक़रबु, यहां कुर्ब से मुराद कुर्बे जाती नहीं बल्कि कुर्बे इल्मी है, कुर्बे कुदरत है, कुर्बे रोयत है कि हम देखते हैं, हम कादिर हैं, हम सुनते हैं, और जो करीब से तुम्हारे करीब से करीब तर हो हम उससे भी ज्यादा सुनने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जब मेरा शान ये है, जब मेरा मर्तबा और मेरी कुदरत ये है, तो अब तुम्हारा यह वसवसा कि जब हमारे अज्जा बिखर जाएंगे तो मालूम नहीं किस कहां होंगे, और बेखबरो ये तुम्हें इल्म नहीं होगा, मुझको तो हर चीज का इल्म है, मुझको तो हर चीज का इल्म है, इसलिए तुम मेरे दस्ते कुदरत से बाहर नहीं हो। जहां कहीं भी होगे मैं कह दूंगा कौन फयकून, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारे खड़े होने में फिर ताखीर और देर नहीं होगी। आगे अल्लाह दुल जलाल फरमाते हैं यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिल शमाल कईद। अल्लाह अकबर। मैं ही नहीं जानता, मेरी ही कुदरत और मेरी ही रोयत नहीं, और मेरे निगरान भी तुम्हारे जमीनो यसार बिठाए हुए हैं, मेरे जमीनो यसार निगरान भी बिठाए हुए हैं तुम्हारे यहां। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान, जब लेने वाले दो लेते हैं, अनिल यमीन व अनिल शिमाल कईद, एक दाएं बैठा है और एक बाएं बैठा है। मैं तो जानता हूं, तुम्हारे दिल के राजों से भी बाखबर हूं, तुम्हारी दिल की खटकन से भी बाखबर हूं, लेकिन सुन लो, ये मेरे बिठाए हुए फरिश्ते मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक तैयार शुदा निगरान वो क्या है, जो भी तुम्हारी जुबान से बात निकलती है उसको फौरन नोट कर लेते। मैं तो जानता ही हूं, मेरे तो इल्म में है, लेकिन गवाही के तौर पे कयामत के दिन आता है ना कुरान मजीद में,
جب اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کا لکھا ہوا نامہ اعمال انسان کے سامنے پیش کرے گا تو انسان کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اعضاء کو بولنے کا حکم فرمائے، یہ ہمارے اعضاء بول بول کے گواہی دیں گے۔ پھر تیسری کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ بولا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ چیز پکڑی، ہم وہاں گئے، ہم وہاں بیٹھے، جہاں جہاں جو جو جیسا جیسا کیا اور جو بول بولا، یہ اعضاء خود بول بول کے گواہی دے گی، تاکہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو پورا رہے اور انسان کہیں بھاگ میں نہ پائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو بتلائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ ذوالجلال سے باتیں سن کے بھی اس کو یقین، مورخ کو یقین نہیں آئے گا۔ پکڑا جائے گا تو قیدیوں کی طرح کہے گا میں نے تو کیا ہی نہیں، یہاں بھی قیدی ہے نا، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ پھر گواہیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کے پہلے دو فرشتے یہ گواہی لے کے نامہ اعمال آئے گے، ان کا بھی انکار کریں گے تو پھر یہ اعضاء اور یہ زمین بول بول کے انسان کے خلاف گواہی دے، تاکہ انسان کے سامنے اس کا پورا کچا چٹھا اور اس کا نامہ اعمال دستاویزی طور پہ انسان کے سامنے آ جائے۔ بھائیو، اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، جو بھی زبان سے یہ بولتا ہے، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، فرمایا الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس ہمارے لکھنے والے فوراً لکھ لیتے ہیں، نگران بٹھائے ہوئے ہیں، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہمارے کرامن کاتبین وہ یمین و یسار بیٹھے ہوئے، نیکی لکھنے والے، برائی لکھنے والے، بلکہ ما یلفظ، زبان سے جو نکلتا ہے اس کو لکھنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں فرشتے وہ بات بھی نوٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو زبان سے نکلتا ہے، اخذتو، اکلتو، شربتو، میں نے پیا، میں نے کھانا کھایا، میں نے یہ بات کہی، یہ زبان سے کھانے پینے کے جو الفاظ نکالتا ہے یہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ مرض الموت میں تکلیف کی شدت کی بنا پہ ذرا کرنا رہے، بیماری کی صورت میں زبان سے ہائے نکل ہی جاتا ہے، تکلیف اور درد کے نتیجے میں انسان سے کچھ باتیں زبان سے آ ہی جاتی ہیں۔ جب تکلیف کے نتیجے میں ان کی زبان سے ہائے ہائے کے لفظ نکلے تو کسی نے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا کہ جناب کہ امام طاووس رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے انہو قال یکتب الملک کل شیء حتی الانین، کہ فرشتے ہر چیز لکھتے ہیں، یہاں کے مرض الموت میں ہائے کہا ہوا لفظ وہ بھی لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مرض الموت میں ہائے کہا ہوا لفظ، بیماری میں ہائے کہا ہوا لفظ وہ بھی لکھتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے جب یہ حتی یعنی فلم یعن احمد حتی ماتا، اس کے بعد پھر امام احمد بن حنبل کی زبان سے ہائے ہائے کا لفظ نہیں نکلا تاکہ ان کا انتقال ہو گیا، تاکہ کہ یہ لفظ بھی میرے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صامت نجا، جو خاموش رہا وہی نجات پا گیا۔ من صامت نجا، جو خاموش رہا وہی نجات پایا۔ آپ نے فرمایا ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ، کہ انسان کی اکثر خطائیں اور اکثر غلطیاں اس کے نامہ اعمال میں اسی زبان کی بدولت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور فرمائیے ما نجات حاضر امر، اس بات کی نجات کہاں ہے؟ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں من نجات، حضور نجات کس طرح ملے گی، رہائی کس طرح ملے گی، قیامت کے دن سرخرو کس طرح ہوں گے؟ فرمایا عمل کا علیہ کا لسان ہے، عمل کا علیہ کا لسان ہے۔ عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو آزاد اور آوارہ مت چھوڑو،
نجات چاہتے ہو تو زبان پہ کنٹرول کرو. املک علیک لسانک ویسعک بیتک. فرمایا گھر میں بیٹھو, گھر کی وسعت اسی کو کافی سمجھو. بازاروں میں بیٹھنا, چوراہوں میں بیٹھنا, کعبہ خانوں میں بیٹھ کے گپے ہانکنا اور وقت ضائع کرنا, یہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں پھینکنے کے مترادف ہے. فرمایا وقت علی خطیئتک, اور تیسری چیز گناہوں پہ رویا کرو. خطا ہو جائے تو رویا کرو, 2 آنسو بہا دیا کرو, اللہ ذوالجلال سے استغفار اور توبہ کر لیا کرو. بھائیو, شب کو رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجیے. حاسبوا قبل ان تحاسب, کہ آج ہم نے کتنی باتیں کی ہیں جو قابل مؤاخذہ ہیں, کتنی باتیں کی ہیں جو اللہ کے ہاں عزت اور اللہ کے ہاں درجے اور ثواب کا باعث ہے. اگر انسان اس دنیا میں اپنی زبان کا اور اپنے اعمال کا اس طرح آج محاسبہ کر لے تو قیامت کے دن بڑے محاسبے سے بہت حد تک بچ جائے گا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ من صمت نجا, جو خاموش رہا, چپ رہا, زبان کو کنٹرول میں رکھا, اس نے نجات پائی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس زبان کو کنٹرول میں رکھے, ہمارے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کا یہ جو باعث بنی ہوئی ہے, اللہ ذوالجلال اس سیاہی سے ہمیں بچائے اور اس آوارگی سے ہمیں محفوظ رکھے. زبان سے وہی بات کہنے اور کہنے کی توفیق دے جو بات اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو. باقی جو بات رہ گئی ہے وہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.